ثاقب یہ ویریس مسودے ابھی آ رہے ہیں. ایک وہ مسودہ ہے جو کہ جے یو آئی نے پی ٹی آئی کو دیا ہے جس کے اندر میں نے ذکر کیا. تو ایک مسودہ وہ ہے جو کہ حکومتی کبھی بھی مسودہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور وہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر وہی والی ساری پرانی چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ موجود ہیں. ابھی لیٹسٹ مسودوں کی کیا صورتحال ہے, کدھر جا رہا ہے؟ ابھی جو لیٹسٹ مسودہ ہے وہی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہ جے یو آئی کے ذریعے پی ٹی آئی کے پاس آیا ہے. اس میں جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ جو آئینی عدالت اور آئینی بینچ کی ایک بحث تھی وہ بحث تو پیچھے رہ گئی. اب ایک جو ہے وہ ایک نئی ٹرم جو ہے وہ ایک استعمال کی ہے کہ وہ ڈویژن ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈویژن بینچ یا وہ ڈویژن کانسٹیٹیوشنل بینچ یا اس طرح کی کوئی ٹرم جو ہے وہ وہاں استعمال کر رہے ہیں. وہ اگر آپ ساری پڑھیں جو یہ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک آئینی عدالت جو ہے وہ کھڑی کرنے لگے ہیں. اس کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے اختیارات, وہ جو بینچ ہے اس بینچ کا سارا کنٹرول جوڈیشل کمیشن کے پاس. جوڈیشل کمیشن وہ جس میں حکومت جو ہے وہ تقریباً میجارٹی میں ہوگی, اپنی مرضی کا وہ چیف جسٹس لگائیں گے. اب وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس رہ سکے گا. پھر اس میں فارمر جو چیف جسٹس ہیں یا فارمر جج کو بھی اس کا ممبر جو ہے وہ بنایا جا سکے گا 2 سال کے لیے. تو اس کنٹرول میں یہ جو بینچ ہے آئینی بینچ وہ کام کرتا رہے گا اور اس کی جورسڈکشن بھی بڑھا دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں جو ہے وہ کمی لائی گئی ہے. ایک تو یہ ہے اور دوسرا 3 سپریم کورٹ کے سینئر ججز میں سے اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ ان کو جو ہے وہ مائنس کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جسٹس منیب اختر ان کے حوالے سے تو بڑا ہی کلیئر ہے کہ بالکل بھی وہ نہیں بنائیں گے. اور جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے جج بنتے ہیں جن کو جو ہے وہ ممکنہ طور پر بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ ان کی ایک لا فرم تھی جو افریدی شاہ اور من اللہ, افریدی شاہ اینڈ من اللہ جس کا نام تھا, جو جب وکلا تحریک تھی اس سے پہلے بھی اور وکلا تحریک میں یہ تینوں ججز اکٹھے بھی تھے. اب جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی کیا لیں گے یا کیسے لیں گے, کس طرح یہ پوزیشن ہوگی, یہ بھی بڑا ہی اہم پہلو ہے. میں ثاقب آج جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک فائز عیسیٰ صاحب نے مور اور لیس پہلی دفعہ اشارہ دے ہی دیا کہ وہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بینچ جو ہے نا میں آپ کے نہیں بنا رہا, تو پھر بعد والے ہی بنائیں گے. تو مور لیس یا ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی گیم مک گیا 13 کھیڑ بچرب وہ جو کہا جاتا تھا, تو ان کی گیم لگتا ہے کچھ ختم ہونے کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے. مگر یہ جو ڈویژن کروائی جا رہی ہے کہ ایک آپ سینئر موسٹ ججز کے اندر یہ 3 کا بینچ یا 5 کا بینچ میں سے سلیکشن کی جائے گی اور وہ آپس میں بھی ایک تو ان کے اندر تقسیم یہ کرنے والی بات ہے, اختلاف پیدا کرنے والا. اور پھر جو ہے یہ جس طریقے سے کمیٹی جو کہ ورچولی ایگزیکٹیو کے ہی کنٹرول کرے گی, اور تو یہ آرام سے یہ جج حضرات اور وکیل حضرات کیا موڈ ہے, قبول ہو جائے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ قبول ہو جائے گی. آج بھی حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے. دوسری جانب جو ابھی کراچی بار میں آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا, وہاں ایک ایکشن کمیٹی بھی انہوں نے بنا دی ہے جس میں ملک بھر کی لاہور سے جو ہے وہ کراچی تک اور بلوچستان, خیبر پختونخوا, اسلام آباد کی وکیل جو ہے اس کے حصہ ہیں. اور انہوں نے کل ایک اہم پریس کانفرنسز بھی رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں علی احمد کرد, منیر ملک, حامد خان, یہ سارے ٹاپ کے جو لائرز تھے لائر موومنٹ کے وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ بن سکتی ہے. ایک چیز عامر صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, یہ جو ابھی آیا ہے ڈرافٹ ہمارے سامنے ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 3 جو چیف جسٹس, 3 نام ہے سینئر, ان میں سے ایک چیف جسٹس جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نامینیٹ کرے گا. اس میں 15 دن دیے گئے ہیں کہ جو چیف جسٹس ریٹائر ہونے والا ہو اس سے پہلے 14 دن پہلے یہ کریں گے. لیکن جو پہلا چیف جسٹس ہے اس امینڈمنٹ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد, وہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ 3 دن کے اندر اس کا نام نامزد کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 اکتوبر آخری دن ہے, 24 اکتوبر اور 23 اکتوبر, تو 3 دن وہ بنتے ہیں. تو اس ڈرافٹ کے مطابق
22 اکتوبر سے پہلے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں فائنلائز کرنی ہے. اس کے بعد 21 کو اگر فائنلائز کرتے ہیں, کمیشن 22 کو بیٹھتا ہے, تو 22 کو انہیں بیٹھ کر پھر جو ہے وہ نامینیٹ کرنا پڑے گا 3 دن پہلے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ 22 تک, پھر 22 سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہے, کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن پہلے انہوں نے نامینیٹ کر دینا ہے ٹاپ کے سپریم کورٹ کے 3 ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس. جی کھوجا صاحب, آپ کو آواز ابھی آ رہی ہے؟ ابھی ساتھ نہیں ہے, دوبارہ سے ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں, ان کا کنیکشن کچھ فریز ہے عامر صاحب. ان کا آڈیو ہی بن جائے, مگر یہ میں سمجھنے سے یہ کیونکہ مسودے اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی بھی جو پہلے ایک دیا گیا تھا کہ جناب یہ اب جو ہے نا جے یو آئی نے یہ کلیم کیا کہ باقی 2 پارٹیوں کو انہوں نے راضی کر لیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو دیا گیا, جس سے یہ تاثر ملا کہ جناب یہی اب فائنل ہے. پر جو آج کامران مرزا صاحب کا ریئیکشن ہے کہ پھر ان کی اگر پارٹی کو اس طریقے سے دبایا جا رہا ہے اور ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے, اور یہ بعد میں دوبارہ یہ جو گورنمنٹ والا مسودہ جو پہلے بتایا گیا تھا اب یہ ختم ہو چکا ہوا ہے, یہ نئی تجاویز یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کمیٹیاں بھی بننی ہیں, پھر جو طریقہ کار ہے, تو ابھی تو سارا کچھ ہے, کیونکہ نمبرز گیم تو ان کو پرواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بندے اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ, آج بلال کیانی صاحب نے کہا وہ دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی کے تو نہیں لوگ ہیں نا, انڈیپینڈنٹ ہیں, تو وہ ڈیفیکشن تو ہوگی نہیں, تو یہ وہ تو تلے میں یہ کرنے پہ. مگر آپشنز کیا ہیں موجودہ سپریم کورٹ کی اس میجورٹی کی جو کہ 8-5 کے میں کلیئرلی نظر آیا, وہ کیا کر سکتے ہیں, یہ کیا کریں گے؟ پچھلے دنوں یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ کے 8, 9 یا 10 ججز تھے, ان کے درمیان ڈسکشن بھی ہوئی, لیکن ان کی جانب سے کوئی حرکت نہیں نظر آئی ہمیں کہ فل کورٹ کے لیے لکھا جاتا چیف جسٹس قاضی فائزہ کو کہ فل کورٹ بلائیں. اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ ہیں, ان کی جانب سے کوئی ایکشن نظر نہیں آیا. جو منیر ملک ہیں, گزشتہ روز انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو آؤٹ سائڈ سپریم کورٹ تو چلیں ہم احتجاج کریں گے, پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے, لیکن ان سائڈ سپریم کورٹ جب تک ریئیکشن نہیں آتا تب تک جو ہے وہ چیزیں شاید آگے نہیں بڑھیں گی. اور اس کا طریقہ کار ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں وہاں پہ ججز جا کے خطاب کرتے ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کو کچھ بارز ایسوسیشن جو ہے وہ اپروچ کر رہی ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے پاس آ کر خطاب کریں رول آف لا یا اس قسم کے ٹاپکس پہ. تو یہ بھی ایک ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو سپرسیڈ کیا جاتا ہے تو 25 اکتوبر کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے کہ وہ مختلف بار ایسوسیشن سے خطاب بھی کریں, کیونکہ آپشن ان کے ریزائن کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے یا نہیں, یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ ریزائن جو ہے وہ کریں گے. سیکنڈ جو آپشن ہے کہ وہ بار ایسوسیشن سے خطاب کر کے اس جو ہے وہ موومنٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اور اس کا اور مولانا کو مائنس کر کے اگر حکومت جو ہے وہ اس قسم کی ترامیم کرے گی تو پھر میرے خیال میں اس بحران کو قابو کرنا بالکل بھی مشکل ہو جائے گا.